اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت پارلیمنٹ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پارلیمنٹ میں آئینی ترمیمی بل پر اپوزیشن پارٹیوں نے زبردست ہنگامہ کیا، بل پھاڑ کر امیت شاہ کے منہ پر پھینکا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور قانون بن جاتا ہے تو پھر 251 یعنی 250 ممبران پارلیمنٹ، اراکین پارلیمنٹ، 250 سے زیادہ خاصداروں کی رکنیت صدسیتا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس بل میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو 30 دن کی سزا ہو گئی، وزیر اعظم ہو یا مرکزی وزیر ہو یا وزیر اعلیٰ، اس کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ لوک سبھا میں گزشتہ کل مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے 3 اہم بل پیش کیے جن کے تحت کسی وزیر، وزیر اعلیٰ، مرکزی وزیر یا وزیر اعظم پر سنگین جرم کے الزامات کے تحت مسلسل 30 دن تک جیل میں رہنے کی صورت میں انہیں عہدے سے معطل کرنے کی شق اس بل میں شامل ہے۔ بل کے پیش ہونے کے دوران ایوان میں شدید ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور اپوزیشن کے ارکان نے زوردار احتجاج کیا۔ کچھ ارکان نے لوک سبھا کی ویل پر آ کر نعرے بازی کی، جبکہ بعض نے بل کی کاپیاں پھاڑ اور کاغذ کے ٹکڑے امیت شاہ کے منہ پر پھینکے۔ سنگین مجرمانہ معاملات میں گرفتار ہونے والے وزیر اعظم، مرکزی وزیر، وزیر اعلیٰ اور ریاستی وزیر کے لیے مرکزی حکومت نے گزشتہ کل لوک سبھا میں ایک نیا بل پیش کیا۔ اس بل کے مطابق اگر 30 روز سے زیادہ یہ لوگ حراست میں رہتے ہیں تو 31ویں روز انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا۔ حالانکہ ہنگامے کے باوجود بل جے پی سی کو بھیج دیا گیا۔ اب اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو ان اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت خطرے میں آ جائے گی جن کے خلاف پہلے سے ہی مجرمانہ مقدمات درج ہیں یا قصوروار قرار دیے جا چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دلی کے ایکس سی ایم وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال 6 مہینے، تمل ناڈو کے وزیر منتری بالاجی 241 دن تک حراست میں رہتے۔ کیجریوال اپنے عہدے پر رہتے ہوئے گرفتار ہونے والے ملک کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 251 پارلیمنٹ کے اراکین کی صدسیتا خطرے میں پڑ جائے گی۔ ناظرین دوسری بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل دہلی کی وزیر اعلیٰ، دہلی کی سی ایم ریکھا گپتا پر حملہ ہوا، ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عینی شاہدین، آنکھوں دیکھا حال جن لوگوں نے دیکھا ہے، انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن رہنماؤں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ جن سنوائی کے دوران دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملے کی خبر سے ہنگامہ مچ گیا۔ ایکچوئل میں گزشتہ کل
जब वज़ीर आला अवाम की शिकायतें सुनने आ रही थी तभी एक शख्स अचानक स्टेज के पास पहुंचा और उन्हें थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरन मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले में आंखों देखा हाल बताने वालों ने बताया, जिसमें मौजूद सुरेश खंडेलवाल ने कहा कि मैं वहां पहुंचा और थोड़ी ही देर बाद वज़ीर आला बाहर आई। उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया। वो मुलजिम मौके की तलाश कर रहा था और मौका मिलते ही उसने उन पर हमला कर दिया। ये वाक़या कल सुबह का बताया जा रहा है। आइए तीसरी बड़ी खबर। जी हाँ, आप जानते हैं कि नायब सदर जमहूरिया धनखड़ के इस्तीफे के बाद सवाल तो उठ रहे हैं कि उन्हें गायब कर दिया गया है। लोगों ने बाकायदा कपिल सिब्बल ने सवाल किया और अमित शाह से जवाब मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब नायब सदर धनखड़ के गायब कर दिए जाने के बाद इस ओहदे के लिए बीजेपी की जानिब से सीपी राधा कृष्णन ने पर्चा दाखिल कर दिया। गुज़िश्ता कल वो जब पर्चा दाखिल कर रहे थे तो उस वक्त वज़ीर आज़म मोदी समेत एनडीए के कई रहनुमा मौजूद थे। यानी नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने गुज़िश्ता कल बुध को अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके तजवीज़ कुनिंदा बने। इस दौरान वहां पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, जेडीयू रहनुमा लल्लन सिंह और संजय झा, एलजेपी रहनुमा चिराग पासवान, मरकज़ी वज़ीर जीतन राम मांझी समेत कई दीगर अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और हर जुमेरात को रात 9:30 बजे हमारे इस चैनल से किसी अहम उन्वान पर लाइव बयान होता है। तो आज के हमारे बयान का उन्वान है कि नबियों की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है। इस अहम बयान को हम सब अपनी फैमिली के साथ सुने और दोस्तों को भी इस बयान को देखने की दावत दें, उन्हें भी इस मैसेज को शेयर करें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ये जो बिल गुज़िश्ता कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिल पेश किया आइन में तरमीम। जी हाँ, इसी को लेकर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी आईनी तरमीम के जरिए कई स्टेट्स की हुकूमतों को गिराने के लिए सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करना चाहती है। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट गोखले ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह नए हथकंडे तलाश कर रहे हैं ताकि स्टेट्स की हुकूमतें गिराई जा सके। यानी फिर क्या होगा कि सीबीआई और ईडी के जरिए से किसी को फंसाया जाएगा और फिर उनको 30 दिन जेल में रखा जाएगा और 30 दिन जैसे ही जेल में रखे गए कि बस खत्म, उनकी मेंबर पार्लियामेंट की रुकनियत सदस्यता खत्म। तो जैसे ही कई मेंबरान पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म होगी तो वहां पर बीजेपी अपनी हुकूमत बनाएगी। तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी आईनी तरमीम इसलिए करना चाहती है ताकि रियासती हुकूमतें गिराई जा सकें। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने वोट चोरों की पोल खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब बीजेपी तिलमिला रही है, बौखला रही है और हर बोलने वाले को दबाने कुचलने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन भी तिलमिला गया है, बौखला गया है और अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में CSDS के संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन ने संजय कुमार पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने जनता को भड़काया और हुकूमत के खिलाफ झूठी खबर फैलाई। तो इंतखाबी तज्जियाकार संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर इल्जाम है कि महाराष्ट्र के इंतखाबात से मुताल्लिक एक मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट के बाद नागपुर पुलिस ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के इंतखाबी तज्जियाकार संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। BNS की कई दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन लोग इसे सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन माफी मांगने के बजाय और खुद को मुजरिम बताने के बजाय बाकायदा अब ऐसे तमाम लोगों को दबाने, कुचलने, डराने, धमकाने की कोशिशें कर रहा है।
اب یہ سنجے کمار جن کو گرفتار، جن پر FIR درج کی گئی، ان پر یہ بھی الزام لگایا ہے انہوں نے، الیکشن کمیشن نے، کہ بھائی سنجے کمار نے عوام کو، جنتا کو بھڑکایا اور بھارت سرکار کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ لوک سبھا الیکشن سے متعلق گمراہ کن اور جھوٹے ڈیٹا کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گزشتہ کل لوک سبھا میں آن لائن گیمنگ پر پابندی، بین لگانے والا بل بغیر بحث کے پاس ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد 32,000 کروڑ کی انڈسٹری کو جھٹکا لگے گا۔ ڈریم 11 سمیت کئی کھیل پر قدغن لگے گا۔ لوک سبھا میں گزشتہ کل آن لائن گیمنگ کو ریگولیٹ کرنے اور تعلیمی و سماجی آن لائن گیمز کو فروغ دینے والا ایک بل پیش کیا گیا۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے آن لائن گیمز پروموشن اینڈ ریگولیشن بل 2025 کے نام سے اسے پیش کیا، جو کہ بغیر بحث کے پاس بھی ہو گیا۔ اس بل میں آن لائن منی گیمنگ یا اس کے اشتہارات پر پابندی عائد کرنے کا التزام ہے۔ ساتھ ہی اس بل کے ذریعے آن لائن گیمنگ کو فروغ دینے یا اشتہار دینے والوں کے لیے جیل یا جرمانہ یا دونوں کا ذکر ہے۔ اس بل میں اسپورٹس، تعلیمی کھیل اور سماجی کھیل سمیت آن لائن کھیل شعبے کو فروغ دینے، اسے ریگولیٹ کرنے اور اس کی اسٹریٹجک ترقی اور ریگولیشن کے لیے ایک اتھارٹی کے قیام کا بھی التزام ہے۔ بل میں کسی کمپیوٹر، موبائل، مشین یا انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن گیم کی پیشکش، آپریشن، اشتہار، تشہیر، پرچار پرسار اور حصے داری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل بھارت رتن XPM سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر پورے بھارت میں الگ الگ جگہ پر انہیں یاد کیا گیا، انہیں شردھانجلی پیش کی گئی، ان کے کاموں کو اور ان کی باتوں کو باقاعدہ بیان کیا گیا۔ ایسی خبریں آ رہی ہے کہ جلگاؤں سے لے کر اتر پردیش اور بمبئی تک باقاعدہ بڑی دھوم دھام سے راجیو گاندھی کا یوم پیدائش منایا گیا اور انہیں یاد کیا گیا۔ راجیو گاندھی کی تصویر پر پھول چڑھانے کے بعد سیمینارز کے بھی انعقاد کیے گئے اور ان سیمینارز میں راجیو گاندھی کی زندگی کی بہت ساری وہ باتیں، وہ جھلکیاں جو ملک کے جنتا کے لیے کام آئے گی، جن سے سیکھ لے کر ملک آگے بڑھ سکتا ہے، جنتا کو کچھ مل سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو یاد کیا گیا، بیان کیا گیا۔ کیونکہ راجیو گاندھی کا ملک کے وکاس، ملک کی ترقی میں بے مثال کردار تھا، تعاون تھا۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ملک کے نوجوانوں کو ووٹ کا حق دلایا۔ کمپیوٹر انقلاب میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے پنچایتی راج کا نظام بنایا اور ملک کے دلتوں، پسماندہ اور اقلیتوں، SC ST OBC کے لیے کئی انقلابی اسکیمیں لاگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں بیٹھی موجودہ حکومت ملک میں نفرت کے بیج بو کر اور ذات پات اور مذہب کی سیاست کر کے ملک کو کمزور کر رہی ہے۔ اب بات اور بھی آگے بڑھ گئی ہے کہ جب عوام کی اصل طاقت ووٹ پر حملہ کر کے، چوری کر کے اقتدار میں، سطح میں آنا چاہتی ہے، جسے اس ملک کے عوام راہل گاندھی کی قیادت میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ناظرین، اس وقت راجستھان کے کوٹا سے ہمارے رپورٹر عارف کھاٹک انہوں نے بتایا کہ کوٹا میں ایک ٹریفک کانسٹیبل کی بدتمیزی کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹریفک کانسٹیبل بدتمیزی کرتا تھا، لوگوں کو ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے نام پر دھمکیاں دیتا تھا۔ خیر، اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ راجستھان کے کوٹا شہر میں ایک ٹریفک پولیس اہلکار کی بدتمیزی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں ٹریفک کانسٹیبل پک اپ ڈرائیور کے ساتھ گریبان پکڑ کر بدسلوکی اور بدتمیزی کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ نشے میں اور اس نے اپنی وردی بھی ٹھیک سے نہیں پہنی ہوئی ہے۔ یہ کانسٹیبل پک اپ ڈرائیور کو وزیر اعظم مودی کا نام لے کر دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا PM نریندر مودی کا پائلٹ ہے۔ اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کانسٹیبل کیلاش چودھری کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 15 اگست کی شام کوٹا شہر کے SP چوک کے قریب پیش آیا۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ممبئی ہائی کورٹ سے
بتایا جا رہا ہے کہ جین کمیونٹی نے ممبئی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی، جین کمیونٹی نے، کہ بھائی 10 دنوں کے لیے سلاٹر ہاؤس گوشت کا کاروبار بند کر دیا جائے۔ دیونار سلاٹر ہاؤس کے خلاف خاص طور سے انہوں نے عرضی داخل کی تھی، لیکن بڑی خبر آ رہی ہے کہ دیونار سلاٹر ہاؤس 10 دنوں کے لیے بند نہیں ہوگا۔ جین کمیونٹی کے ڈیمانڈ کو ممبئی ہائی کورٹ نے نکار دیا، ٹھکرا دیا۔ صرف 24 اور 27 اگست کو ہی دیونار سلاٹر ہاؤس بند رہے گا۔ بمبئی ہائی کورٹ نے گزشتہ کل بدھ کے روز برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن کو پرویشن پرو کے جین تہوار کے دوران مذبح خانوں کو بند رکھنے کی ہدایت دینے کی درخواستوں کے بیچ میں کوئی بھی راحت دینے سے انکار کر دیا۔ درخواست گزار مذہبی جذبات کا حوالہ دیتے ہیں۔ دگمبر برادری کے لیے پریوشن 20 سے 27 اگست تک منایا جائے گا، جبکہ شویتمبر برادری 21 سے 28 اگست تک منائے گی۔ عدالت نے تفصیلی سنوائی کی ضرورت کا مشاہدہ کیا اور جین کمیونٹی کے ڈیمانڈ کو نکار دیا۔ یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ دیونار سلاٹر ہاؤس 10 دنوں کے لیے بند نہیں ہوگا، صرف 24 اور 27 اگست کو ہی بند رہے گا۔ آخری بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل ملک کے ایکس پی ایم سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے یوم پیدائش پر بیٹے راہل گاندھی نے عزم ظاہر کیا اور ارادہ ظاہر کیا اور یہ کہا کہ پاپا کے خواب کو پورا کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے اپنے والد اور سابق وزیر اعظم ہندوستان راجیو گاندھی کی یوم پیدائش پر ایک جذباتی پوسٹ کے ذریعے عوام کے سامنے، جنتا کے سامنے اپنے ویژن اور مشن کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک ایسا ہندوستان جہاں ہر شہری کو احترام حاصل ہو، عزت ہو، جہاں ہمدردی، بھائی چارے، ایکتا کا ماحول ہو اور جہاں سے جمہوریت، سیکولرازم، آئین اور سنویدھان کے ذریعے ملک مضبوطی سے کھڑا ہو اور آگے بڑھے۔ پاپا، آپ کے دیکھے اس خواب کو پورا کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ راہل گاندھی کے اس بیان میں ملک میں جمہوریت کی مضبوطی، سیکولرازم کی مضبوطی، شہریوں کے حقوق اور سماجی ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ انہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ وہ اپنے والد کے مشن اور ویژن کو پریکٹیکلی، عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے پوری طرح سرگرم رہیں گے۔ پرینکا گاندھی نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیغام میں راجیو گاندھی کی وراثت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں والد سے ہمدردی، محبت اور حب الوطنی کا درس ملا اور یہ کہ وہ دونوں راہل پرینکا ہمیشہ اس دھرم کو نبھائیں گے۔ اور راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی دونوں بھائی بہن نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے پاپا کے خواب کو پورا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ ہی ان کے عزم کو جھکنے دیا جا سکتا ہے۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے گزشتہ کل سابق وزیر اعظم، ایکس پرائم منسٹر وزیر اعظم راجیو جی کو خراج عقیدت یعنی شردھانجلی پیش کی گئی۔ پارلیمنٹ کے کمپلیکس میں پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی انہیں یاد کرتے ہوئے شردھانجلی پیش کی۔ اس موقع پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سمیت دیگر لیڈران نے ویر بھومی پر سابق وزیر اعظم کی یاد میں حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت شردھانجلی پیش کیا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی
वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना। भी कांटेक्ट